پہلگام دہشت گردانہ حملے کے کشمیر لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کشیدگی بدستور اعلیٰ ترین سطح پر موجود ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق لائن آف کنٹرول پر ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ مسلسل 5ویں دن بھی جاری رہا۔ بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجیوں نے ایک دوسرے پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کرنے کا الزام لگاتے ہوئے فائرنگ کا تبادلہ کیا ہے، تاہم کسی دو طرفہ فائرنگ میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے۔ اس دوران پاکستان نے بھیمبر سیکٹر پر ہندوستان کا ایک جاسوس کوارڈ کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مجموعی طور پر 3333 کلومیٹر سرحدی پٹی پائی جاتی ہے، جس میں 221 کلومیٹر بین الاقوامی سرحد اور 724 کلومیٹر لائن آف کنٹرول ہے جو کشمیر میں واقع ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے زیارت میں سیکورٹی اہلکاروں نے 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع زیارت میں سیکورٹی اہلکاروں اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے ادارے CTD نے دہشت گردوں کا تعلق ممنوعہ بلوچ لبریشن آرمی سے بتایا ہے۔ CTD کا کہنا ہے کہ خفیہ اطلاع ملنے پر آپریشن کیا گیا، جس میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا اور ان کے پاس سے وافر مقدار میں اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے اور گزشتہ دنوں پاکستان کی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب 71 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات لبرل پارٹی نے جیت لیے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے اوٹاوا میں صحافیوں سے گفتگو میں اپنی پارٹی کی جیت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں سبھی جماعتوں کے تعمیری تعاون کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی نے عام انتخابات میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ رپورٹوں کے مطابق کینیڈا کے پارلیمانی انتخابات میں لبرل پارٹی 114 نشستیں حاصل کر چکی ہے اور 48 نشستوں پر اس کو برتری حاصل ہے، جبکہ کنزرویٹو پارٹی کو 106 نشستیں مل چکی ہیں اور 43 پر برتری حاصل ہے۔ اس کے علاوہ بلاک کیوبیک کو 19 اور NDP کو 2 سیٹیں ملی ہیں۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے 343 نشستوں کے ایوان میں جیت کے لیے 172 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ غزہ پر صہیونی حکومت کے زمینی حملوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں مزید فلسطینی خواتین اور بچے خاک و خون میں غلطاں ہو گئے۔ غزہ پٹی پر صہیونی حکومت کے حملوں کا نیا سلسلہ گزشتہ 43 دنوں سے بدستور جاری ہے۔ صہیونی فوج غزہ پر اپنے نئے حملوں کی لہر میں اب تک شہر غزہ، شمالی غزہ اور جنوبی غزہ کے خان یونس علاقے میں وحشیانہ جرائم انجام دے رہی ہے، جبکہ غزہ میں ہر طرف مفلسی اور بھوک مری کا دورہ ہے۔ غزہ میں سرکاری انفارمیشن سینٹر کے سربراہ اسماعیلی الثوابہ نے کہا ہے کہ غزہ میں ہر طرف ایسا انسانی الامیہ اور خوراک کی قلت ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی، اور خاص طور پر جنوبی غزہ کے تمام گوداموں اور بازاروں میں غذائی اشیاء کے ذخائر تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ شہر غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ میں واقع ایک مکان پر بھی اسرائیلی فوج نے بمباری کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے شمالی شہر رفح میں کچھ مزید رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے انہیں
کھنڈہرات میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی شہر غزہ کے علاقوں پر صہیونی حکومت کی گولہ باری کے ساتھ ہی اسرائیلی فوج نے اس علاقے کی رہائشی عمارتوں کو بھی منہدم کر دیا۔ فلسطینی ذرائع نے مغربی خان یونس میں ایک ہولناک دھماکے کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کے مطابق مغربی خان یونس کے المواسی پناہ گزین کیمپ پر غاصب صہیونی حکومت کے حملے کے نتیجے میں ایک بچی شہید ہو گئی۔ فلسطینی ذرائع نے بھی المواسی میں فلسطینیوں کے کیمپ پر گولہ باری اور فائرنگ میں 4 افراد کے شہید اور دسیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے الاقصی ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی خان یونس کے عباس الکبیرہ ٹاؤن کے مضافات میں سخت گولی باری کی ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں امریکی F-18 لڑاکا طیارے کو مار گرائے جانے کا ذکر کرتے ہوئے یمنی حکومت کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ امریکی فوج اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ یمنی حکومت کے ترجمان ہاشم شرف الدین نے کہا ہے کہ امریکی فوج پروپیگنڈے کے ذریعے یمن کی مسلح افواج کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات کو امریکی رائے عامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ ہاشم شرف الدین نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آج اعتراف کیا ہے کہ ایک لڑاکا طیارہ بحیرہ احمر میں گر کر تباہ ہو گیا، جبکہ حادثے میں ایک F-18 ملاح زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ یمن میں میدان جنگ میں امریکہ کو جو خفیہ شکستیں ہوئی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جو اب تک منظر عام پر آئی ہیں۔ یمنی حکومت کے ترجمان نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینے اور حقیقت کو مسخ کرنے یا چھپانے کی واشنگٹن کی کوششیں ناکامی پر منتج ہوں گی۔ امریکی بحریہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کا ایک ملاح اس وقت زخمی ہوا جب لڑاکا طیارہ بحیرہ احمر میں طیارہ بردار بحری جہاز F-18 سے ٹکرا گیا۔ خبر رساں ادارے روئٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز ہیری ٹرومین کے جس میں یہ واقعہ پیش آیا یمن میں انصار اللہ گروپ کے خلاف حملوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنرل سیکرٹری آگنیس کالمارڈ نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حکومت کے ابتدائی 100 دن امریکہ کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے بھی ایک المیہ رہے ہیں۔ کالمارڈ نے برسلز میں ایک اجلاس میں کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت نے اقتدار کے مراکز پر سرمایہ داروں اور کمپنیوں کے قبضے کی زمین ہموار کی ہے اور ایلن مسک جیسے افراد کو حکومتی اداروں پر زیادہ تسلط حاصل کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بڑے پیمانے پر بدعنوانی اور جھوٹ پر منتج ہوئی۔ کالمارڈ نے کہا کہ دنیا بھر کی حکومتوں کو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ ہیومن رائٹس واچ کی جنرل سیکرٹری نے فلسطینیوں کی گہری تکلیفوں پر امریکہ، جرمنی اور برطانیہ جیسے ملکوں کی بے توجہی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ممالک اسرائیل کو ہتھیار دے کر اور اپنے ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کو کچل کر فلسطینیوں کو درپیش اس صورتحال میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ آج انہی ممالک نے انسانی حقوق کے چارٹر کو تباہ و برباد کر دیا۔ کالمارڈ نے کہا کہ ان ممالک نے اقوام متحدہ کے منشور نسل کشی کے جرم کی روک تھام اور سزا کے کنونشن نیز قانون کی حکمرانی جیسے اصول و مفاہیم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میڈیٹرینین ہیومن رائٹس واچ نے یہ کہا ہے کہ یمن میں امریکہ نے بین الاقوامی قانون سے ماوراء طاقت کے طور پر کام کیا اور بین الاقوامی احتساب و جواب دہی کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ یہ رپورٹ ایسے عالم میں سامنے آئی ہے کہ جب علاقے میں بحرانوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور امریکہ ان بحرانوں کی علت اور حل تلاش کرنے
کے بجائے کشیدگی بڑھانے اور فوجی کارروائیوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔